بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی۔ دو شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی، دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ یزید ظلم کا استعارہ ہے اور حسین ابن علی امن کی علامت ہے۔ یزید جبر کا پتلا اور حسین صبر کا پیکر۔ حسین کی تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے چین کر دیتی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب سے جب پیارے آقا گزرے تو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ حسین کو چپ کراؤ، تو جانتی نہیں کہ حسین کا رونا مجھے دکھ دیتا ہے۔ حسین اور ابن علی کو رونے نہیں دیتے تھے، ان کو دکھی نہیں ہونے دیتے تھے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کتنے دکھ سہے گا، کتنی تکلیفوں سے گزرے گا اور کتنے مصائب سہے گا۔ ایک طرف وہ یزید اور ایک طرف محمد عربی کا نواسہ، فاطمہ کے دودھ کا اثر، علی المرتضیٰ کے خون کی تاثیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھنے والے ان نازوں سے پلے حسین کو، ان محبتوں سے پالے حسین ابن علی کو امتحان بھی اتنے ہی درپیش تھے۔ یزید جب تخت نشین ہوتا ہے تو اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس یہ میری بیعت کریں، اور وہ ولید بن عقبہ کو لکھتا ہے کہ ہر صورت میں ان کی بیعت لو، اور اگر وہ بیعت نہ دیں تو سختی کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاوا آتا ہے کہ آپ کو دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں بلوایا جا رہا ہے۔ ولید بن عقبہ کا پیغام آپ کو پہنچتا ہے تو آپ اس وقت یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو یہ پیغام پہنچا ہے وہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے، تو کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم دارالامارت کے باہر کھڑے رہنا، اگر میری آواز بلند ہوئی تو اندر آ جانا، ورنہ وہیں انتظار کرنا۔ آپ اندر گئے۔ ولید بن عقبہ نے مروان کو بھی بلایا ہوا تھا۔ مروان بن حاکم یہ گورنر مدینہ ولید سے پہلے رہ چکا ہے، تو اس نے مشورہ دیا کہ سختی کی جائے۔ خیر، ولید بن عقبہ نے کہا کہ یہ خط ہے، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید تخت نشین ہوا ہے، لہٰذا وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا، اور آپ واپس پلٹے۔ مروان بن حاکم نے ولید بن عقبہ کو کہا کہ یہ موقع ہے، جانے نہ دیا جائے، اگر یہ نکل گئے تو پھر دوبارہ تم قابو نہ پا سکو گے اور یہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین انہی قدموں کے بل واپس پلٹے اور مروان بن حاکم سے مخاطب ہو کر کہا، مروان کیا بول رہا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ فرمایا، تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، وحی کا نزول ہوتا رہا ہے، اور یزید مسلمانوں کا قاتل ہے اور شرابی ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ بس حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا، ابو حسن فتح ہو گئے، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ واپس آئے تو سیدہ زینب سے ملے، کہا مدینے کو چھوڑنا پڑے گا۔ کہا بھیا کیا ہوا؟ یزید بیعت لینے پر بضد ہے اور میں کسی صورت بھی بیعت نہیں کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ ہمارے خون سے لالا زار بنے، میں نہیں چاہتا کہ حضور کے شہر نور کی حرمت پامال ہو۔ تو دوستو، وہ کیسا منظر ہوگا جب حسین ابن علی نے آخری حاضری حضور کے روزے پر دی ہوگی۔ اعظم چشتی مرحوم نے کہا کہ جاں بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آساں ہے مدینے سے جدا ہونا؟
یہ ہماری آپ کی بات ہے، لیکن وہ حسین کے جو پیدا ہی مدینے میں ہوا، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، جو مسجد نبوی کے اندر پرورش پا کے جوان ہوتا ہے اور مدینے کی گلیوں میں کھیلتا رہا ہو، اس حسین ابن علی کے لیے مدینہ چھوڑنا، اور پھر وہ اس بات کا علم اور شعور بھی رکھتے تھے کہ یہ آخری بار حضور کے در پر حاضری ہے، دوبارہ اس شہر نور میں نہیں آ سکوں گا، تو کیا قیامت ہوگی، کیا قیامت کا منظر ہوگا۔ سننے والوں ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے تو دیکھو کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ اس دین کی آبرو کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا۔ آپ کے دوست احباب عبداللہ بن عمر سارے روکتے رہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت نہ جائیے، کوئی بھی کوفی کبھی وفا نہیں کرتے، آپ کے والد کو تو وہاں شہید کیا گیا، لیکن آپ ایک فرض کو نبھانے جا رہے تھے۔ بولتے ہیں کہ میرے غم گسارو میرے مہربانو، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانا کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین کے پیدا ہوتے ہی خاندان نبوت میں عام تھی۔ حضور علیہ السلام کو یہ بات جبریل امین نے آ کے بتائی جب حسین ابن علی کے ساتھ پیارے آقا محبت کا اظہار کر رہے تھے، تو جبریل امین نے آ کر کہا کہ حضور آپ کا یہ بیٹا عرض تخت میں شہید کر دیا جائے گا، اور کربلا کی مٹی بھی لا کر حضور کو دی، تو وہ مٹی آپ نے ام سلمہ کو عطا کر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں سوئی تو خواب میں کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ سخت پریشان ہیں، تو میں نے کہا کہ حضور آپ کی یہ کیا حالت ہے، اور حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس کے اندر خون ہے، تو میں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا، فرمایا میں قتل گاہ حسین سے آیا ہوں اور یہ حسین ابن علی کا خون ہے، تو کہا 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا یہ منظر تھا، میں قیلولہ کر کر اٹھی تو میں نے دیکھا، فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ شیشی جس میں کربلا کی مٹی رکھی ہوئی تھی وہ خون بن چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خبر حسین ابن علی جانتے تھے۔ فرمایا میرے دوستو، میں اس سے بے خبر نہیں ہوں کہ جو ہونے والا ہے، لیکن میں اس کے باوجود آگے بڑھوں گا، اور پھر بڑھے اور کربلا میں جا کے خیمہ زن ہو گئے۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ پانی بند ہوا تو کھانا بھی میسر نہیں تھا، لیکن ذکر چونکہ پانی کا آتا ہے اس لیے کہ کھانے کے بغیر انسان کئی دن کاٹ لیتا ہے، لیکن پانی کے بغیر گزر نہیں ہو سکتا۔ تو فرات کی نہر سامنے اپنی موجوں کے ساتھ چمک رہی ہے، لیکن ایک قطرہ آب بھی آل رسول کو نہیں دیا جا رہا۔ کائنات کے اندر ایسے انوکھے امتحان بھی ہوتے ہیں، وارث ہوں ساقی کوثر کے، مالک ہوں حوض کوثر کے، اور بیٹے ہوں ساقی کوثر کے، اور آج ایک بوند پانی کی بھی میسر نہ ہو۔ صبر کا امتحان ہے، عزیمت کا امتحان ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ زن ہو گئے۔ 3 دن تک پانی بند رہتا ہے۔ 9 محرم کی رات کو تنہائی میں حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ ہمیں اللہ کے حضور عبادت اور ذکر کے لیے وقت دیا جائے۔ ساری رات ذکر اور عبادت میں گزر گئی۔ رات کے اندھیرے میں آپ چراغ بجھا دیتے ہیں۔ امان و انصار کو کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، انہیں میرا خون چاہیے، اگر تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ تو میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، اور یہ بھی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا مطلوب تم نہیں ہو، ان کا مطلوب میں ہوں۔
جب چراغ جلایا تو کوئی بھی نہ گیا۔ مسلم بن اوسجہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ حضرت اگر ہمیں 70 بار کاٹا جائے اور جلایا جائے اور ہواؤں میں اڑا دیا جائے پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی بھی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پیاس ہے، سخت گرمی ہے، کربلا کا ماحول ہے، 72 افراد اور خاندان کی خواتین میدان کربلا میں خیمہ زن ہیں۔ دوسری طرف لشکر اعداء 22,000 کی تعداد میں مقابلے کے لیے، اور ایک روایت میں تو 30,000 ہے۔ ان صرف 72 پیاسے لوگوں کے لیے اتنے لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد صرف خوف زدہ کرنا تھا۔ شرط کیا تھی کہ یزید کی بیعت کر لیں تو محاصرے توڑ دیں گے، پانی دستیاب ہوگا، اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے۔ لیکن حسین ابن علی کہتے تھے کہ سب کچھ لٹ جائے مگر باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب صبح طلوع ہوتی ہے، عاشور کا دن چڑھتا ہے، سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ گرمی برسا رہا ہے۔ آج خاندان نبوت کا امتحان زمانے نے دیکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب چوسنے والے حسین کے صبر کا امتحان ہے۔ حضور کے کندھوں پہ کھیلنے والے حسین کا امتحان ہے۔ حسین ابن علی حجت کرتے ہیں، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے کسی کا خون نہیں کیا، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، تم کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر کھیلتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب چوستا رہا ہوں، لیکن اشقیاء کے دل پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ ایک حر ہے، اللہ اس کے دل میں نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ پہلے تو امام حسین کو گھیر کے لے کر آتا ہے، لیکن بعد میں وہ قافلہ یزید سے قافلہ حسین کی طرف آ جاتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے، آزادی مل جاتی ہے۔ باقی 22,000 کا لشکر جرا امام حسین کے قتل کے در پہ۔ پھر تاریخ نے خاندان نبوت کا وہ انوکھا امتحان دیکھا کہ حضرت امام حسین کے بچے بالخصوص خواتین پیاس کی شدت سے حلق خشک حضرت سکینہ تڑپ کے اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ مجھ سے 6 ماہ کی علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی۔ وہ بچے کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور نہر فرات کے کنارے پہنچ کر فرماتے ہیں اشقیاء سے مخاطب ہو کر کہ تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ اور چلو بھر کے جیسے ہی بچے کا حلق سیراب کرنا چاہتے ہیں، ایک دو شاخہ تیر آتا ہے جو حضرت علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے۔ راوی لکھتے ہیں وہ کوئی عام تیر نہیں تھا، جانوروں کو شکار کرنے کے لیے جو بڑے تیر ہوتے ہیں وہ 2 شاخہ تیر ہوتا ہے، وہ گردن کو کاٹ دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہتا ہوا خون اپنے چلوس میں لیتے ہیں اور آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں کہ مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما، سلام پیش کیوں نہ کروں۔ حسین ابن علی کو 6 ماہ کا علی اصغر ہاتھوں میں دم توڑتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے، خون بہ رہا ہے۔ اب خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن زبان پر شکایت نہیں ہے، کہتے ہیں کہ مالک حسین کی یہ قربانی قبول فرما، سبحان اللہ۔ اب خیموں کی طرف آنا شہربانوں، ام رباب، سیدہ زینب، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کا سامنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہیں، شہزادے کو یہاں خیموں کے قریب رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوہرام مچ جاتا ہے، خیموں کے اندر کا کیا منظر ہوگا اور ان کو کن الفاظ کی پیراہی میں ڈھال کے ان کیفیات کو بیان کیا جا سکتا ہے جو اہل بیت کے خیموں کے اندر علی اصغر کی شہادت کے بعد کا منظر رقم ہو رہا ہوگا۔
اللہ اکبر۔ ادھر اشقیاء آوازیں دے رہے ہیں، مبارزت کے لیے پکار رہے ہیں۔ زمانے نے پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ 18 سال کے جوان بیٹے کو حضرت امام حسین میدان عمل میں بھیج رہے ہیں۔ وہ علی اکبر جو حسین کا نور نظر ہے، آنکھوں کا قرار ہے، دل کی تسکین ہے۔ اور پھر حضرت علی اکبر جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر گرتے ہیں تو باپ کو آواز دیتے ہیں، اور حضرت امام حسین آگے جا کے بیٹے کی لاش اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 18 سال کے بیٹے کی لاش کو کندھوں پر اٹھا کے خیموں تک لاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں، مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ کبھی قاسم بن حسن کی لاش کو اٹھا کر لاتے ہیں، کبھی اون و محمد کی لاشیں اٹھا کر لاتے ہیں، بھتیجوں کی، بھانجوں کی، بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں سے چھدا ہوا لاشا۔ کیا کیا قیامتیں تھیں جو اس کربلا کے ایک میدان کے اندر نہیں توڑی گئیں۔ حضرت امام حسین پر دکھ پہ دکھ، تکلیفوں پر تکلیفیں۔ اب 71 لاشیں اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے، اور ادھر مبارزت کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ میدان عمل میں، آؤ، اب کیوں دیر کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں جو نازوں میں پلی تھیں، وہ کلیاں جو شبنم کا بوجھ بھی گوارا نہیں کر سکتی تھیں، آج مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی شہربانوں کو، کبھی ام رباب کو دلاسا دیتے، کبھی حضرت زینب کو کہتے۔ حضرت زینب کربلا کے اس میدان کے اندر بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی رہیں، اپنے 2 بیٹے راہ خدا میں پیش کیے اور ان کی لاشیں وصول کیں۔ لیکن زینب جس جرت کے ساتھ اس سارے منظر کو حوصلے کے ساتھ سہتی رہی، وہ یقیناً حوصلہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ہی ہے۔ لیکن یہ وہ منظر تھا کہ جب زینب کا دل بھی ڈول گیا، جب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھنے لگے تو ان کو گھوڑے پر بچھانے والا کوئی نہیں تھا، اور جو بھی سوار جاتا پھر واپس اس کی لاش بھی آتی اور حسین ابن علی لے کر آتے تھے۔ اب حسین ابن علی جا رہے ہیں، زندگی کا سارا سرمایہ لٹ رہا ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آپ نے حضرت زینب کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ صبر ہی بہترین ذریعہ ہے اور اللہ کی قربت کا ایک بہترین سبب ہے، اور ان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد تم اس ذمہ داری کو سنبھالنا اور ان شہزادیوں کے پردے کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر گھوڑے کی زین کس کے امام حسین لشکر اشقیاء کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب خیموں سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ان کا سردار، ان کا تاجدار آج سب کو چھوڑ کر میدان کے کربلا میں کی طرف جا رہا ہے۔ جرم کیا کیا، قصور کیا کیا، اس نے کیا زیادتی کی کہ 22,000 کا لشکر حضرت امام حسین پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ آپ پھر حجت کرتے ہیں کہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، خون ناحق نہیں بہایا، میرے خون کے در پہ کیوں ہو، اپنی آخرت کو کیوں برباد کرتے ہو؟ تو تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ لیکن ابن زیاد کہتا ہے مقابلے میں آؤ۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں آتے ہیں، اور جب گھوڑے کو ایڑ لگا کر دشمن اشقیاء پر ٹوٹتے ہیں تو پھر ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے آگے بھاگتے ہیں۔ 71 زخم کلیجے پر لیے شجاعت کا یہ پیکر جب میدان میں آتا ہے تو آواز آتی ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے۔
لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازمی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر چاند بادلوں میں گھر جاتا ہے، شامی غنڈے تیر برساتے ہیں، تلواروں سے آپ کے بدن پر ضربے لگاتے ہیں اور نیزوں سے آپ کے بدن کو پرو دیتے ہیں۔ جب آپ کا پیراہن بعد میں اتارا گیا تو آپ کی پیراہن میں 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے تھے۔ جب گھوڑے کی زین سے فرش زمیں پر آتے ہیں تو بدل چھلنی تھا، زخم زخم سے خون بہہ رہا تھا، 3 دن کا پیاسا حسین۔ اللہ اکبر، بدن زخموں سے چور ہے، 71 لاشیں کلیجے پر لیے۔ اسلام کے پردے کا خیال دل میں الگ ہے، لیکن گھوڑے کی زین سے جب فرش زمیں پر امام حسین آتے ہیں تو زباں پر ہائے نہیں، چیخ و پکار نہیں، آتے ہی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ مالک، گھر لٹا کے، بچے لٹا کے، خاندان سب کچھ لٹا کر، اپنے بدن کو زخموں سے چھلنی کروا کے، تیروں اور نیزوں سے اپنے آپ کو زخمی کروا کر، تیرے حضور سر جھکا کے میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پر راضی ہے مالک۔ اے مالک، تو بھی بتا کہ تو بھی حسین پر راضی ہوا ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ آواز آ رہی ہے کہ اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی کیے سجدے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ سبحان اللہ۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور دست قاتل نے تب کاٹا جب وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا، سر کاٹ کے نیزے کی نوک پر چڑھا دیا گیا، اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم جیت گئے اور حسینی ہار گئے، اور لشکر یزید میں وہ غوغا مچ گیا، نکارے بجنے لگے کہ ہم جیت گئے، دیکھو امام حسین شہید کر دیے گئے، سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا۔ لیکن لشکر یزید سے یہ آواز آئی، یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت امام حسین اور دوسرے اعوان و انصار کو شہید کر دیا گیا تو ان کے سر نیزوں کی نوک پر چڑھا دیے گئے۔ حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر اور باقی 71 افراد کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک میں، اور 10 سواروں کو ابن سعد نے کہا کہ ان کو روند دو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اعوان و انصار کو روندا گیا، حتیٰ کہ ان کی ہڈیاں بھی چور چور ہو گئیں۔ روندنے سے قبل ان کا لباس اتار لیا گیا، ان کے کپڑے اتار لیے گئے۔ اللہ اکبر، کیسی دردناک گھڑیاں تھیں۔ ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ ابن سعد اور شمر خیموں میں داخل ہوا اور مقدرات اسلام کی چادریں چھیننے کی کوشش کی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے مخاطب ہو کر کہا کہ ہمارے چہرے کے رکھوالے چلے گئے ہیں، ہمارے چہرے کے رکھوالے چلے گئے ہیں ظالم، تو خیال نہیں کرتا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت شہر بانو، حضرت زین العابدین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا، ان تینوں کو ایک اونٹ پر باندھ دیا گیا اور باقی اونٹوں پر باقی سادات کو، حضور کی شہزادیوں کو باندھا گیا، رسیوں میں جکڑا گیا اور اونٹوں پر باندھ کر کوفے کی جانب آگے آگے شہیدوں کے سر چل رہے ہیں اور پیچھے یہ قافلہ چل رہا ہے۔ اور جب یہ قافلہ وہاں سے گزرا جہاں لاشیں پڑی تھی تو امام زین العابدین جو 14 سال کے تھے بیمار تھے، ان کا حوصلہ نہ ہوا، وہاں ان پر غشی آنے لگی
اور وہ منظر ابن کثیر نے اور باقی لوگوں نے سب نے لکھا ہے کہ پھر جب ان کی یہ حالت ہوئی تو پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ ساری مشکلات کا مقابلہ کیا تھا، ان کے بندھن ٹوٹ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر کھڑے ہو کر وہ روندی ہوئی لاش، وہ ٹوٹی ہوئی ہڈیاں، بدن کٹا ہوا اور سر نیزے کی نوک پر، اور لاش پڑی ہے تو حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی، یا محمد، یا رسول اللہ، اے پیارے آقا، اے ہمارے نانا محترم، یہ دیکھیے آپ کا حسین پڑا ہے، بدن سے کپڑے اتار دیے گئے ہیں، خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں، اس کے اوپر چادر وہ مٹی کی پڑ گئی ہے۔ حضور، آپ کی اولاد کاٹ دی گئی ہے، حضور دیکھیے نا، آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، اونٹوں پر کس دیا گیا ہے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ پھر وہاں سے کوفے میں کیسے پہنچا، اور کوفے کے اندر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہ یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں وہ جرأت آمیز جو باتیں کہیں، اللہ اکبر، زینب کی زبان میں علی کی خطابت بول رہی تھی، اور پھر دشمن اور دوست سارے رونے لگے۔ وہ کیا دل گداز منظر تھے، کیا دل گداز منظر ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں اسوہ شبیر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ناموس پاک کی برکتیں دے، اہل بیت کی محبت ہماری روحوں میں جذب کر دے، اور جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے دکھوں کو جھیلا، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، جو کہ سوز غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے، مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام تم پر سلام۔ پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔